ابتداءً میں یہ چاہتا ہوں مفتی صاحب کے حقوق العباد کی جو اسلام میں اہمیت ہے اس پر اگر آپ کچھ کلام فرما دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حق کا مفہوم ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا ہے۔ حق ایک ایسی ذمہ داری کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالی کسی ایک ذات کے پیش نظر دوسرے پر عائد فرماتا ہے۔ اب اگر وہ ذات خود ذات باری تعالی ہے تو اس کو حق اللہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ کا حق ہے، اور اگر وہ کوئی مخلوق ہے تو پھر اس کو مخلوق کا حق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر جیسے وہ مخلوق ہے اسی اعتبار سے نسبت کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر وہ ماں باپ ہیں اور بچوں پہ ان کی کچھ ذمہ داریاں پورا کرنا لازم ہے تو وہ ماں باپ کا حق کہلائے گا، ایسی بیوی کا حق، شوہر کا حق، دوست کا حق، فلاں فلاں۔ تو یہ حق کا مفہوم ایک تو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ذمہ داری متعین ہے شریعت کی طرف سے، آپ اور میں متعین نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے گھروں میں جو جھگڑا ہوتا ہے نا، وہ بعض اوقات ساس کہہ رہی ہوتی ہے میرا حق ہے، حالانکہ حق نہیں ہوتا۔ بہو کہہ رہی ہوتی ہے میرا حق ہے، گویا کہ وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ شوہر کو کہتی ہے کہ جی تم پر اللہ نے میرے متعلق ذمہ داری عائد کی ہے، حالانکہ وہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ آپ اندازہ کریں کہ غیر حق کو حق بنانا یہ بھی شریعت پر ایک بہت بڑا افتراء ہے، اور ایسی حق کو غیر حق کر دینا یہ بھی بہت بڑا افتراء ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہمیں پہچاننا چاہیے۔ اور ہمارا مذہب اسلام، آپ نے تو ویسے حق العبد کے بارے میں معلوم کیا، ورنہ ہمارا مذہب تو جانوروں تک کے حقوق بیان فرماتا ہے کہ ان کے متعلق تم پر کیا ذمہ داری عائد ہے۔ اور اس کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ جب شریعت نے کچھ لیمیٹیشنز قائم کر دیں، ذمہ داریاں قائم کر دیں کہ یہ کرنا ہے، تو اسی سے اس کی اہمیت پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے۔ اور دوسرا اس کی اہمیت اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کوتاہی ہو تو قرآن میں واضح اعلان ہے، اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو عذاب دے۔ لیکن بندے کے سلسلے میں، مخلوق کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے کہ جب تک مظلوم کو راضی نہ کر لے ظالم کو نہیں چھوڑے گا۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہم ایک باس ہے وہ اپنے ماتحت کے حق کو سلب کرتا ہے، آقا ہے غلام کے، شوہر ہے بیوی کے، بیوی شوہر کے، تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان کو آمنے سامنے کھڑا کرے گا اور حق دلوائے گا۔ جتنی کوتاہیاں کی گئی ہوں گی اتنا اس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو کریں۔ اچھا، پھر دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی تلفی کے اوپر سزائیں مقرر فرمائی۔ زنا کر لیا اور شادی شدہ نے کیا تو یہ شوہر کا چونکہ حق، یا عورت اگر کرتی ہے تو شوہر کا حق اس نے سلب کیا، اور دوسرے شخص نے شوہر کے حق میں تصرف کیا تو سزا دیکھیں کیسے مقرر کی ہے، رجم کر دینے کا حکم ہے۔ غیر شادی شدہ کرے تو 100 کوڑے لگانے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چوری کر لے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق العبد کی شریعت کی نگاہوں میں بڑی اہمیت ہے۔ اور چونکہ آپ نے عبد کا لفظ کہا، اس میں کافر بھی داخل ہو گیا۔ جو ذمی کافر ہوتے تھے کہ حاکم اسلام جب کسی علاقے کو فتح کرتے تو بعض اوقات ان کے لوگوں کو آفر کرتے، یعنی بعض اوقات تو نہیں تو ہمیشہ ہی ہوتا تھا اسلام لے آؤ، وہ کہتے نہیں، تو پھر کہتے تھے ہمارے ماتحت ہو جاؤ، تمہارا ذمہ ہمارے اوپر ہوگا، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہیں عبادات کے سلسلے میں آزادی حاصل ہوگی، ہم اس سے اعراض کریں گے، لیکن تمہیں اتنا ٹیکس دینا ہوگا جس کو جزیہ کہتے ہیں۔ تو پھر کافر کا بھی ایک حق رکھا ہے، اگر کوئی کافر کو ستائے گا بلا عذر تو شریعت نے اس پر بھی سزا مقرر فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق کے معاملے۔ اچھا، اسی طرح ایک آخری بات بس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو جہنم میں دیکھا کہ ایک بلی اس کا آگا اور پیچھا نوچ رہی تھی۔ فرمائے صرف اس وجہ سے تھا کہ اس نے اس کو باندھ کر رکھا، نہ کھلا چھوڑا کہ وہ حشرات الارض کھا کے اپنا پیٹ بھر لیتی، اور نہ اس کو کھانا کھلایا۔ اس کا مطلب یہ ہو، اس سے اہمیت آپ دیکھیں، ہم نے تو بندوں کے حق پر بات کی، اگر جانور کے حق میں کوتاہی ہو تو یہ بھی دخول جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے آج کا یہ ہمارا ایک چھوٹا سا اس میں ابتدا میں ہی پیغام ہے، تمام لوگوں کو چاہیے کہ پہلے حقوق کی معرفت حاصل کریں، نمبر 2 اپنا احتساب کریں، نمبر 3 پھر اپنا اندر پازیٹیو چینج لا کر اللہ کا حق بھی پورا کریں اور مخلوق کا حق بھی پورا کریں۔ کیا کہنے